اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلی ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124، 125، 126 اور 127۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب مدد کرے تمہاری 3000 فرشتوں سے، منزلین جو کہ آسمان سے نازل ہونے والے ہیں۔ آسمان کا لفظ آیت میں نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور دشمن فوری طور پر تمہارے پاس آ جائے، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تمہارا رب تمہاری مدد کرے 5000 ملائک سے نشان لگانے والے، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، مسومین نشان زدہ، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر کہ بشارت تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل کو مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، العزیز، الغالب، الحکیم اور حکمت والا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ دے وہ حصہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، کہ وہ نامراد ہو کر لوٹیں۔ یہ آیات بدر کی طرف سے، جنگ بدر کی حالات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ تقول للمؤمنین، ہوا یہ تھا کہ بدر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے پاس ٹوٹل جو اسلحہ تھا اور جو سواریاں تھیں، 8 تلواریں، 6 زرہیں، 3 گھوڑے اور 70 اونٹ، 7 گھوڑے اور 70 اونٹ، ٹوٹل یہ 313 کے پاس ہتھیار تھے۔ سواریاں تھیں لیکن انتہائی کم، اور وہاں جو حالات تھے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل لکم من السماء ماء، وہ جو آیات ہیں سورہ انفال میں بدر کے حوالے سے، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو تھی وہ بھی صحابہ کرام کو پسند نہیں آ رہی تھی، اس کے لڑنے والے حالات نہیں تھے، وہ زمین بہت نرم تھی، گھوڑے کے پاؤں اندر دبتے تھے، تو انسان کیسے چلے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارش فرمائی، بارش ہوئی، اور باقاعدہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں استستغیثون ربکم، جب تم غیث مانگ رہے تھے، بادل مانگ رہے تھے، کیوں مانگ رہے تھے؟ کہ جی بادل ہوں گے، بارش ہوگی تو زمین پر قدم جمانے کی قوت پیدا ہوگی، زمین تو ہمارے پیر کو پکڑ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں انتظام فرمایا، اور کیا فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری بات کو سنا اور تمہاری 1000 ملائک سے مدد فرمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن 2 لوگوں کو دیکھا، انہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں، اور وہ انجانے تھے، ان کے ہاتھوں میں چابک تھا، اور وہ چابک سے مارتے تھے، اور جس کو مارتے تھے وہ فوراً سے مر جایا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اقدم حیزوم، آگے بڑھو۔ تو اب حیزوم کون تھا؟ حیزوم جبریل کی سواری کا نام ہے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا، یا رسول اللہ ایسے ایسے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل اور میکائیل، کہ 2 لوگ تھے جن کو تم نے دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ والی جنگ لڑی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 ملائک بھیجے ہیں،
لیکن جب یہ خبر پہنچی کہ کرز ابن جابر فہری جو ہے وہ کفار کی مدد کے لیے بڑا لشکر لے کے چلا آ رہا ہے اور یہاں سے مسلمان کمزور تر ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ہمت بندھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے 3000 ملائک کی فوج اتاروں گا۔ اس میں اختلاف ہے کہ 3000 اترے یا نہیں، تو اس کا جواب سورہ انفال والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر 1000 افراد اتارے تھے، 1000 فرشتے آئے تھے۔ اور پھر جب ان کو دوبارہ یہ خبر ملی کہ جابر آ رہا ہے، تو اس کے آنے کی خبر سن کر صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ تسلی دی اور ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم، دشمن اچانک سے تمہارے پہنچ جائے، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، 5000 ملائک کو اللہ اتاریں گے اور جن کے پاس نشان لگے ہوں گے۔ فوجیوں کے پاس نشان ہوتا ہے نا، سنگل اسٹار، ڈبل اسٹار، 3 اسٹار، 4 اسٹار سے۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا مگر کہ تمہارے لیے خوشخبری، بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، کہ تمہارا دل اس سے مطمئن ہو جائے۔ وما النصر الا من عند اللہ، بہرحال کہ نصر تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہے نا، مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نام جوڑے ہیں لا کر اپنے، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا، جنگ میں بڑی حکمت تھی۔ سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ صحابہ مختصر سی تعداد کے ساتھ ٹکرانے پہنچ گئے اور لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے ایمان کو پیش کیا، اپنی ذات کو بعد میں، ایمان کو پہلے، اور ایمان کو ایسے پیش کیا کہ ہتھیار نہیں ہیں اور لڑیں گے۔ تعداد 313 کوئی تعداد نہیں ہے لڑنے کے لیے، سامنے والا 1000 ہے، لیکن یہ جنگ جو لڑی گئی ہے یہ تعداد پر نہیں لڑی گئی، یہ ایمان کی قوت سے لڑی گئی ہے، اور ایسی جنگ لڑی گئی ہے کہ اس میں فتح ہوئی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کاٹ ڈالے ان لوگوں میں سے، اہل کفر میں سے لوگوں کو کاٹ ڈالے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ 70 وہ لوگ ہیں جو سرکردہ قریش تھے، 70 لوگ ہیں جو سرکردہ دشمن تھے، بڑے لوگ تھے، سرداران تھے، 70 وہ مارے گئے، پھر انہی میں کے 70 گرفتار ہوئے۔ کتنی بڑی فتح ہے یہ! ایک طرف آپ 1000 کا لشکر رکھیں، ہم مسلمانوں کی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ ہم حذر الموت کے اندر ہیں۔ ہمارا آدمی اس وقت میں اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام بھی اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کے پاس اسباب مہیا ہوں، وہ اپنے پیٹ پالنے کا انتظام کر سکیں۔ مسلمان پیٹ پالنے زمین پر نہیں آیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو پیدا نہیں کیا مگر کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور رزق کے لیے خود کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ احادیث میں تو آتا ہے کہ ہمیں یہ بشارت دی گئی ہے کہ تمہارا رزق تو ہے ہی تلواروں کے سائے میں، تمہارا رزق تو تلوار کے سائے میں ہے، اور ہم نے اپنے رزق کو اپنی تعلیم، اپنے ہنر، اپنے فن کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے جس کے آسرے پر ہمارے گھروں میں آج طلاقیں رواج پا رہی ہیں۔ یہ کڑوا سچ ہے، اس کو برداشت کرنا ہوگا۔ ہم جس آسرے پر چل رہے ہیں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، وہ آیت ہے وہم الوف حذر الموت، وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور باہر نکل رہے تھے، تو کس بات سے باہر نکل رہے تھے؟ وہ لڑنے باہر نہیں نکل رہے تھے، وہ موت کے خوف سے بھاگ رہے تھے۔ اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم